العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت محفل سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ کشاکان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک کے شریک ہیں. ہر سال کی طرح اس سال بھی اس تاریخی جامع مسجد اونچی کی انتظامیہ نے اس کا اہتمام کیا ہے. میری دعا ہے خلاق عالم ان کا یہ ہدیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی آپ اور میں اس محفل میں شریک ہیں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے. میرا جو اشتہار کے اوپر ٹائٹل ہے وہ شہادت حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ کے حوالے سے ہے. میں بھی چاہوں گا کہ اسی حوالے سے کچھ باتیں قرآن و حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں تم نے مردہ نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ بل احیاء، فرمایا بلکہ وہ تو زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. یہ بالکل سادہ مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا. آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تاکہ بات ہم سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں شہید کے مقاموں اور رتبے کو خود ارشاد فرمایا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائے اسے تم نے مردہ نہیں کہنا. توجہ فرمائیں، شہید کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے شہید حقیقی، ایک ہوتا ہے شہید حکمی. شہید حقیقی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اعلاء کلمت الحق کے لیے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، وہ شہید حقیقی ہوتا ہے. اور شہید حکمی وہ ہوتا ہے کہ جن کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی شہید ہیں اگرچہ ظاہری طور پر وہ شہید نہ ہو. جیسے فرمایا کہ جو پانی میں مسلمان ڈوب کے مر جائیں یا آگ لگ جائے وہاں پر جھلس کر فوت ہو جائے یا کوئی بڑا سانحہ اور حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہاں پر جو مسلمان شہید ہو جائے. اسی طرح جنم کے وقت، ولادت اور ڈیلیوری کے وقت جو عورت فوت ہو جائے، یہ وہ ساری اقسام ہیں. ان کو شہید حکمی کہا گیا ہے. ان کو بھی شہید کہا گیا پر یہ شہید حکمی ہیں. جو شہید حقیقی ہیں وہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتا ہے. توجہ ہے سبھی حضرات کی. تو یہاں پر جو فضیلت ارشاد ہوئی ہے یہ شہید حقیقی کی فضیلت ہوئی ہے. فرمایا کہ جو اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے اسے تو مردہ نہیں کہہ سکتے ہو، وہ زندہ ہے. بڑے لطف کی بات ہے اور آپ بیدار مغز لوگ ہیں، آپ سمجھیں گے اس بات کو. یہ جو شہید کی اللہ نے شان بیان کی نا، یہاں پر بڑا کمال اللہ نے ارشاد فرمایا. فرمایا جس کی موت اللہ کی راہ میں ہو اسے تو مردہ نہیں کہہ سکتے. اچھا پچھلی زندگی کا سوال نہیں ہے. اگر وہ 50 سال کی عمر میں شہید ہوا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ موت کے وقت وہ کہاں ہے. اللہ کی راہ میں ہے تو فرمایا اس کو اللہ نے مرنے نہیں دیا، وہ زندہ ہے. پچھلی زندگی کے بارے میں تم سوال نہیں کر سکتے ہو کہ اس نے وہ زندگی کیسے بسر کی ہے. بس جس کی موت اللہ کی راہ میں آ جائے اللہ تعالیٰ اسے مرنے نہیں دیتا ہے. ذرا جاگنے کا ثبوت دیجیے گا. مانے گا جس کی موت اللہ کے لیے ہو جب اسے رب نہیں مرنے دیتا تو جس محبوب کی ایک ایک سانس اللہ کے لیے ہے پھر وہ کیسے مر گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جس شہید کی موت اللہ کی راہ میں ہے اللہ فرماتا ہے اسے تم مردہ نہیں کہہ سکتے ہو. بڑے کمال کی بات ہے بھائی. اور جس کی فقط موت اللہ کے لیے ہے وہ تو مرا نہیں ہے، تو جس کا ہر سانس اللہ کے لیے ہے. سمجھ آ رہی
बात को समझने की कोशिश फरमाएं, मकाम शहादत भी समझे और साथ में अपने महबूब का मकाम भी समझे ना। अच्छा, एक बात वादी हो गई, दूसरी बात सुनिए, जब कोई बंदा शहीद होता है उसे कब्र में दफन किया जाता है या नहीं किया जाता? बताइए मुझे। किया जाता है कब्र में दफन? शहीद हो गया बंदा, उसको कब्र में हमने दफन कर दिया, 10 सालों के बाद हम उसकी कब्र पे जाते हैं, आप बताइए आप उसे आप जिंदा कहेंगे या मुर्दा कहेंगे? बताइए मुझे। ऊंची बोलो, सारे टेंशन क्यों ले रहे हैं? जिंदा कहना पड़ेगा आपको। क्यों भाई? वो तो कब्र में है। लोग तो कहते हैं कब्र में जो चला जाए मार के मिट्टी हो जाता है। ये जी सोची पैर सूफी साहब, फिर उसी तकरीर ना सुनो, क्या बोला छाड़ के तो सरकार झगड़े होती बहुत जनाब। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर मैं क्या कह रहा हूँ, शहीद हो गया, हमने कब्र में दफन कर दिया, 10 दिनों के बाद गए, मैंने कहा आप बताओ, अब चुप, मैंने कहा बोलो ना, कहा ये तो जिंदा है, तो मैंने कहा फिर मानना पड़ेगा कि कुछ कब्रों में भी जिंदा होते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही? 5 किलो का शेर ना हिला के बताओ। मैं तुम्हारे पास पता नहीं कितना पैदल सफर करके आया नहीं करो, क्या को थोड़ा लिया। इसका मतलब है शहीद जब कब्र में वहां भी जिंदा है, तो कुछ कब्रों वाले जिंदा हैं। कहा ये तो अकीदा निकलता है। मैंने कहा कब्रों वाले जिंदा हैं, तो जो हर कब्र में आते हैं वो मदीने वाले जिंदा नहीं है। समझ आई मेरी बात की? तो साथ में अपना अकीदा और नजरिया भी दुरुस्त करें और साथ में कुरान मजीद का फैजान और मकाम शहादत भी समझें। अब आ जाइए जरा तीसरी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फरमाया अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उसे तो मुर्दा नहीं कह सकते। क्या कहना है? वो तो जिंदा है। क्या है? वो तो इंसानी अकल का परिंदा प्रवास कर सकता है ना? अगर जिंदा है तो शहीद मेरे साथ मुलाकात नहीं करता, मेरे पास नहीं बैठता, मेरे साथ बातें नहीं करता। हाँ, तो अगर वो जिंदा है तो ऐसा हो। अल्लाह ने फरमाया भाई, ये मैं तफसील तर्जुमा कर रहा हूं, तुम्हारा शऊर छोटा है, उनकी जिंदगी बड़ी है। मतलब ये है शहीद होने के बाद इतना बुलंद दर्जे पे चला जाता है कि इंसानी अकल में वो आ ही नहीं सकता। समझ आई मेरी बात? तो ये मकाम शहादत मेरे रब ने कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाया, और इस बात को समझने की कोशिश करें। चलो यहाँ पर एक और बात भी कह दूं आपकी खिदमत में, ताकि बात थोड़ी सी आसान भी हो जाए। मेरे इमाम अली मुकाम भी अल्लाह की बारगाह में मकाम शहादत हासिल करके तशरीफ ले गए। इसी तरह नहीं, अब इमाम अली मुकाम को सबसे पहले तो बताओ, कुरान की इस आयत की रूह से मुर्दा कह सकते हो? इसलिए आज मीनार लगता है हुसैनियत। तो जब हुसैनियत जिंदाबाद है तो हुसैन खुद जिंदा नहीं है। समझ आ रही ना? ये जब खत्म नबूवत की बारी आती है ना, तो बात हमारे लोग ऐसे हैं जो नारा लगाते हैं, हम कहते हैं ना ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, और हम कहते हैं हमारे नबी जिंदा है, तो वो इस नारे में रद्दो बदल करते हैं, डंडी मारते हैं। शुरू की गंदी आदत है, वो कहते हैं ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, वो ये नारा लगाते हैं। मैंने कहा बेवकूफ मौलवी, मुझे ये समझा ताज भी जिंदा है, तख्त भी जिंदा है। समझ आई ना? ताज भी नबूवत का जिंदा है, तख्त भी जिंदा है। बता दो ताज वाला जिंदा नहीं है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। ये नारा है ताजदारे खत्म नबूवत। ये नारा हजम नहीं मिलता, वो इसमें नहीं मार। ताजो तख्ते खत्म नबूवत, वाह भाई वाह। ताज ये है, तख्त ये है। नबी पाक जिस तख्त पे बैठे वो भी जिंदा है, जो ताज है वो भी जिंदा है, और खुद नहीं जिंदा। मगर दौर खुदा का खौफ कर। और अपने पुराने मजीद में फरमाया कि शहीद जिंदा है। वो जो रब शहीदों को नहीं मरने देता, वो नबियों को कैसे मरने? तो साहब ने अपने नजरियों की भी दुरुस्त फरमाया, लेकिन जो मैं बात कह रहा हूं उसको समझिएगा। फरमाया जो शहीद होता है वो जिंदा है। क्या है? शहीद है। यहाँ पर एक और बात भी समझ लीजिए, बात समझने वाली है। बात लोग ना एतराज करते हैं कि तुम सुन्नी भी अजीब बात, तो ठीक है जिंदा है, लेकिन तुम तो जनाब एक और बात भी कहते हो, शहीद की जो मौत है कौन की वो हयात है, तुम तो ये भी नारा लगाते हो। तो ये कैसे? ठीक है शहीद कब्र में जिंदा है, पर तुम्हारी हयात कैसे? वो तो खुद बेचारा मर गया, वो तो खुद शहीद हो गया, कब्र में चला गया, तुम कैसे जिंदा हो? जब वो शहीद हुआ था तब तो तुम रोते थे। क्यों भाई प्राण चिन्ह हो? शेरी हलाई रखोगे या कुछ मारला माशाल्लाह को नहीं करना बात समझ नहीं आ रहा? तो क्या मतलब क्या है कि शहीद जिंदा है?
اور شہید ایسا زندہ ہے کہ وہ قبر میں چلا گیا، قوم کو زندہ کر گیا. بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ آئیے ذرا مفتی احمد یار خمینی کی زبان میں آپ کو سمجھاؤں. وہ کہتے ہیں یہاں سے لوگ مار کھا گئے اس لیے کہ شہید قبر میں چلا گیا، پھر انہوں نے سمجھا کہ بات کھاتا ختم ہے اور وہ اپنی قوم کو زندہ کر کے نہیں گیا. فرمایا بے وقوف کو جو دفن ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں اور مر کے مٹی ہو گیا ہے. بس اوقات دفن ہونے والی چیز ہمیں زندہ کرتی ہے. آپ کیسے؟ فرمایا دیکھو تمہارے گھر میں ایک من گندم ہے، گٹو سمجھو گٹو، ایک گٹو دانے کا پیا ہے، وہ 20 سال کی پیارا میں تمہیں گٹو ہی رہنا ہے اور ہو سکتا ہے وہ خراب ہو جائے، اس کو کوئی کیڑی وغیرہ لگ جائے. اگر اسی آپ ایک گٹو کو اٹھاتے ہیں زمین کے اندر ہل وغیرہ چلا کے آپ دفن کر دیتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کو کوئی یہ کہے گا کہ آپ نے گندم کو دفن کر دیا تو کھاتا ہی ہو گیا ہے؟ اور کہنا چبڑ جہاں دی 6 مہینے ٹاپ رہن دے، میں ایک گٹو سٹیا ہے اتوں میں 20 گٹو لے کے جانے ہیں. اگر دانے دفن ہو جائیں تو وہ اتنا فائدہ دیتے ہیں، اگر شہید دفن ہوگا تو وہ کتنا فائدہ دیتے ہیں. سمجھ آئیے کوئی نہیں بھائی؟ بھائی دانیوں کا گٹو دفن کر دے پیڑ کے وچ کہ اللہ پاک اس کو دوبارہ نکال کے تمہاری زندگی کا سامان بنا دیتا ہے. بابا جو شہید ہے وہ جب خود شہید ہو کے اپنی قبر میں جاتا ہے، بظاہر ہم بڑے دکھ درد کے ساتھ اسے دفن کرتے ہیں، پر وہ ہمیں نظریہ وہ دے کے جاتا ہے کہ بظاہر تو جاتے وقت ایک ممتاز قادری تھا، آج گلی گلی میں ممتاز قادری لگا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بات سمجھ آئی آپ سبھی؟ اگر آپ کو کوئی نہیں آئی ہے تو یہ مطلب ہے کہ شہید کی جو موت ہے قوم کی وہ حیات. اگر ہونا سی سینہ چوڑا کر کے جیتے پھرتے بظاہر تو ممتاز قادری کو پھانسی لگ گئی، ہم ڈر گئے تھے لیکن ڈرے کتوں؟ نہیں تو تکڑے ہوئے. ممتاز قادری نے جنازے نے سانو دسیا ہے کہ مرنا بھی انج چاہیے تے جینا بھی انج چاہیے. تو پھر شہید کی موت قوم کی حیات تو بن گئی نا. یعنی یہ اس کا مطلب ہوگا. لوگ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، خیر سمجھانا بھی تو ہمارا فرض بنتا ہے نا. ٹھیک ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت، آپ کو پتہ ہے بعض لوگ اس کے اندر بھی نا بڑا عجیب و غریب رنگ ڈالنا چاہتے ہیں. ادھر دیکھیے میری طرف. بات کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی یہ سیاست کی جنگ تھی. میں نے کہا بے وقوف ہے تو ثابت کر جنگ تھی بھی کہ نہیں تھی. میری سوتی پئی قوم، میری سوتی پئی قوم کو حلال ہو یہ ہے گیا تھا. یار آپ مجھے بتاؤ امام علی مقام جنگ لڑنے گئے تھے؟ کوئی ثابت کر دے. کمال والی بات ہے. یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ تھی یہ سیاست کی جنگ؟ میں کہ سیاست والی جنگ بات ہے پہلے ثابت کر یہ جنگ تھی نہیں. یہ تو کوفہ والوں نے بلایا تھا کہ آپ یہاں پر آئیں اور دینی معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائیں، اور یہ تو بعد میں ان کو دنیا کا لالچ دیا گیا تو انہوں نے امام حسین کو شہید کر ڈالا. یہ تو سیاست والی جنگ ہی نہیں. اور ویسے بھی اپنی سیاست کے عہدے رکھ اپنے پاس، اسے تیری دنیا کے عہدے نہیں چاہیے. جس حسین کو رب نے پہلے جنت کا سردار بنا دیا. اگنی ٹھنڈک دل نہ چین، اگنی ٹھنڈک دل نہ چین، اگنی ٹھنڈک دل نہ چین. جنابی قدر حضرات اس واسطے یہ کہنا کہ یہ کوئی سیاسی جنگ تھی یا عہدے کی جنگ تھی، اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے، کوئی عہدے کی جنگ نہیں ہے. یہ امام علی مقام کو تو بلایا گیا تھا دینی معاملات کے لیے. یہ تو کربلا کے میدان میں ان لوگوں کو جب جتنے کوفی تھے جب دنیاوی مال و دولت کا لالچ دیا گیا تو گیم الٹی ہو گئی اور انہوں نے امام حسین کو شہید کر ڈالا. ورنہ اگر امام جنگ کے لیے جاتے نا تو سارے لوگ کہتے امام آپ مکے مدینے میں رہیں، اسی جان کے تو ساڈا کام جان ہے. یہ یاد رکھ لیا. امام علی مقام جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے. ہاں اور ویسے بھی دلائل ہے نا جو جنگ کے لیے جائے وہ چھوٹے بچے کو ساتھ نہیں نہ لے کے جاتے. سمجھ آئی میری بات کی؟ تو یہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، یہ تو معاملہ ہی اور تھا. لوگوں نے ڈرامے بازی کی اور یہ سارا گیم بدل کے رکھ دی. اور یہ خارجی لوگوں کی سازش رہی ہے. جو سنی ہوتا ہے وہ رافضیوں کے باتوں کا بھی جواب دیتا ہے، خارجیوں کی باتوں کا بھی. اور جو صراط مستقیم
سچی میں اس کو واضح کرتا ہے. علی مقام کی اس عظیم قربانی کو رد نہ کیا جائے, اس کے اوپر قدر نہ لگائی جائے. میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ, ویسے بھی آپ بتائیں نا کہ جب امام علی مقام پیدا ہوئے تھے تو پیدا ہوتے بتا نہیں دیا گیا تھا کہ اے محبوب یہ آپ کے نواسے شہید ہو جائیں گے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. تو جب پہلے ہی بتا دیا گیا تھا تو پھر آپ چوچران کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شہید تو ہونا تھا, بہانا تو بننا تھا. جو اس لیے آپ کربلا میں پہنچے, ورنہ کون سی چیز ہے جو آپ کے قریب آ جائے گا. یہاں پر نا ایک اور بڑی بات بھی ہے. امام علی مقام نے یہ قربانی دینی تھی اور آپ کو پتہ ہے آپ نے دی اور زمانے نے دیکھا, اور سارے جہاں میں سب شہادتوں کا ذکر ہوتا ہے. جیسا امام حسین کا ہوتا ہے شاید ہی کسی کا ہوتا ایسے ہی ہے نا. اب اس پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں بڑی عجیب و غریب, اور جی تم کہتے ہو حضرت علی مولا مشکل کشا ہیں, تو دیکھو نا اگر وہ مشکل حل کرتے ہوتے تو کربلا میں چل کے پہلے اپنے بیٹے کی مشکل حل کرتے نا. تو کربلا میں جا کے پہلے اپنے بیٹے کی مشکل حل کرتے, انہوں نے تو اپنے بیٹے کی مشکل حل نہیں کی, تو حضرت علی مشکل کشا کیسے ہوئے؟ یہ اعتراض ہے. میں کہ واہ بھائی واہ منہ نمک تھا تے کھوتا پہاڑوں نہ تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ادھر دیکھیں میری طرف, ایک بات بتائیے. امام علی مقام جب پیدا ہوئے تھے ساتھ ہی بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے شہید ہونا ہے. یہ تو مشکات شریف میں میری بات موجود ہے. کہا ہاں بالکل. تو میں نے کہا یہ نبی پاک نے تو کبھی بھی نہیں دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے نواسے حسین سے یہ مصیبت ڈال دے یا جو امتحان ہے اس کو ختم کر دے. آپ نے دعا مانگی؟ نہیں مانگی. اچھا, میں نے کہا حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ میرے بیٹے نے شہید ہونا ہے. کہا بالکل پتا تھا. تو حضرت علی نے بھی کبھی دعا نہیں کروائی؟ کہا نہیں کروائی. ماں سے بڑھ کر کون پیار کرتا ہے؟ حضرت سیدہ خاتون جنت کو پتا تھا؟ کہا پتا تھا. تو میں نے کہا انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مہربانی کرو میرا بیٹا ہے تو دعا کرو یہ سارا امتحان ٹل گئے. کہا انہوں نے بھی دعا نہیں کی. تو میں کہا یہ انہوں پتا سی جب انہوں نے دعا نہیں کروائی 1400 سالہ کے بعد اور بھی تیرے ارتداب کیوں تو یہ کیسے کہہ رہا کہ حضرت علی نے مدد نہیں کی؟ کوئی شرم نہ مت مار. بولو اونچی مسیح والو, یہ کیا مطلب ہوا بھائی؟ جب بھی بات ہوتی ہے بزرگوں پر اعتراض کرتے ہو. میں نے کہا سنو آپ اس کا جواب کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے جب بھی ہمارے بچوں کا امتحان ہوتا ہے نا تو ہم اس امتحان کے لیے پریشان ہوتے ہیں. امام حسین کا یہ امتحان تھا, وہ پریشان نہیں ہوئے, انہوں نے تیاری کروائی تھی. جو پیشاب بڑے بیٹھے ہو نا, کھڑے ہو کے بیٹھو. ہم کوشش کرتے ہیں اسکول میں ٹیوشن بھی, لیکن پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہوتے. نبی پاک نے کیسے تیاری کروائی؟ کندھوں پہ بٹھایا, تیاری کروائی کہ وہاں پر بھی تمہیں بیٹھنا آسان ہو سواری پر. اپنی زبان چوسائی, فرمایا وہاں پانی بند ہوگا, آج جوس لو تاکہ پیاس نہ لگے. سجدے میں تھے تو کچھ پہ بٹھایا کہ وہاں پر جب نماز پڑھنی ہے تو پھر میرے سجدے کو یاد کر لینا ہے. میرے حبیب نے تیاری کروائی ہے. واہ کمال والی بات ہے. ہم تیاری کروائیں, ہم تیاری کے بعد مطمئن نہیں رہتے. ہم پھر تلاش کرتے ہیں اور اسکول کا جو بڑا افسر ہوتا ہے اسے سپرنٹینڈنٹ سے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بچے نے امتحان دینا تو تھوڑا سا ذرا مہربانی کرنا. بھائی وہ کہتا تیاری نہیں کروائی. اگر تیاری تو کروائیے پر یہ میں فیل ہو جانا ہے, اے نکما ہے, جاہل ہے, احمق ہے, بے وقوف ہے, تو میری پھر ناک نہیں رہنی. جب امام حسین کے امتحان کی باری آئی, نہ نبی پاک آئے, نہ مولا علی آئے, نہ سید آئی, نہ کسی نے دعا کی. کیوں؟ فرمایا جب امتحان گاہ میں بچہ پہنچ جائے پیچھے سے سفارش وہ کرتا ہے جن کا بچہ نکما اور نالائق ہوتا ہے, جن کا بچہ حسین جیسا لائق ہو وہ پیچھے چل کے سفارش سے نہیں کرتے, وہ تیاری کروا کے بھیجتے ہیں. اور حسین بھی امتحان دے کے بتا دیتا. اگنی ٹھنڈک دل نہ جے, اگنی ٹھنڈک دل نہ جے. بات سمجھ آئیے آپ سبھی اعتراض کو؟ اس واسطے یہ اعتراض نہ کیا گیا کہ پیچھے کوئی گیا نہیں ہے. میں کیا بول رہا ہوں,
گرامی قدر اسی واسطے امتحان کا جو بھی متعین ہو وہاں جانا پڑتا ہے. امام علی مقام مکے میں بھی شہید ہو سکتے تھے, مدینے میں بھی ہو سکتے تھے, لیکن آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا, مدینہ بھی چھوڑ دیا. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ امتحان گاہ میں جانا تھا, اور دوسری ایک وجہ اور بھی تھی. اگر آپ مکے مدینے میں شہید ہو جاتے, اس کو بھی سنیے گا, تو آپ کا قاتل اس کا نام سامنے نہ آتا, کیونکہ جب بندہ رش میں مارا جائے نا, قتل ہو جائے یا شہید ہو جائے, اس کا قاتل نہیں ملتا. حضرت عثمانی غنی کے قاتل کا آج تک نام صحیح نہیں پتہ چل سکا, کیونکہ حضرت علماء بیٹھے. تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ماضی قریب میں, بے وزیر مری تھی راول پنڈی میں, آج تک اس کا قاتل ملا ہے؟ کہنے اور راستے میں مار کی پتہ نہیں کہنے گولی ماری کا دوڑ گیا, پتہ ہی نہیں لگا. ایسے میرے جملے کا وزن محسوس کرے کہ یہ سمجھ آوے تھا. امام علی مقام مدینے میں بھی شہید ہو سکتے تھے, مکے میں بھی. آپ نے 27 رجب کو مدینہ چھوڑا, 8 ذوالحج کو مکہ چھوڑا اور کربلا چل پڑے. کیوں؟ امام کو پتا تھا اگر میں یہاں شہید ہو گیا میرا قاتل چھپ جائے گا, پتہ نہیں چلے گا. فرمایا ہوے میرا قاتل تے رک جاوے, فرمایا انجدا ننگا کر کے مارا گا, قیامت ہے روک نہیں سکے گا. حسین تیری شہادت کو, حسین تیری شہادت کو. بات سمجھ آئی آپ کو, آپ کو کوئی نہیں آئی ہے. اس لیے امام علی مقام وہاں نہیں رکے تاکہ میرے قاتل کا تعین ہو سکے. اس کے باوجود کئی لوگ یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ابو جی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کئی ایسے مولوی ایسی دیکھے نا, یزیدوں نے کہ دریا چ پڑے ہیں تو بیچارے دعائی جانتے ہیں, دعائی جانتے ہیں کس طرح پاک ہو جائے, وہ آپ بھی پلیت ہو گئے. قرآن سے ڈالے اسے نہیں ہلائی جاتے ہو, انصاف کوئی نہیں جانتا. سمجھ رہی ہے؟ لیکن میں آپ کی جان انشاءاللہ بڑی جلدی چھوڑنے والا ہوں, ذرا دھیان فرمائیے اور اس بات کو سمجھیے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ, آپ کی جو شہادت ہے نا, اس کا سارا رزلٹ اس وقت آ گیا تھا جب سب کو شہید کر دیا. یزید نے یہ سمجھا, یزیدیت نے سمجھا, عمر بن سعد نے سمجھا, ابن زیاد نے سمجھا, وہ جو شمر خونی تھا اس نے سمجھا کہ آج ہماری فتح ہو گئی. لیکن جب سر نیزے پر چڑھایا, امام علی مقام جب نیزے پہ چڑھ کے بولنے لگ پڑے, انہیں پتہ چل گیا کہ آج ہم ہار گئے ہیں. حسین جیت گیا. حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, نعرہ حیدری. گرامی قدر حضرات, اس واسطے یہ جو امام علی مقام کی شہادت ہے, اس کو کوئی اور رنگ نہ دیا جائے, یہ مارکہ حق و باطل ہے. اور آپ کو پتہ ہے میدان کربلا میں امام علی مقام نے کیا کہا تھا؟ توجہ فرمائیں. پانی بھی انہوں نے بند کر دیا. امام علی مقام بار بار کہتے رہے کہ پانی طلب کر لو. فرمایا ہم تم سے مانگنے والے نہیں ہیں جنہوں نے زبان مصطفیٰ چوسی ہو. تم سے کیا طلب کریں گے بتاؤ نا ذرا. اب یہاں کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو اٹھایا اور آپ پانی مانگنے گئے. میں نے کہا یہی تاریخ کے گوشے ہیں جن کو کھولنا پڑتا ہے. ادھر دیکھو ایک جملہ بولنے لگا, اللہ کر کے سمجھ آ جائے. میں نے کہا میں اس بات کو کوئی نہیں مانتا کہ آپ اٹھا کے لے گئے کہ پانی مانگنے کے لیے, اس لیے کہ جس نے رب سے نہیں مانگا وہ یزیدیوں سے کہا. ہاتھ تو اٹھا کے بولو سے نہیں ہلائی جاتے ہو. اس بات کو سمجھو نا, جس نے رب سے نہیں مانگا یزیدیوں سے مانگے گا. خدا کا خوف کرو. اور ادھر دیکھو, ادھر ویسے بھی یہ بات سمجھنا کہ آپ پانی کے لیے ترستے رہتے نہیں, ہم نہیں. پانی ترستا رہا تھا کہ حسین کو یہ بلائے تو صحیح نا. یا یہ پانی ہمارے بزرگوں کی بات مانتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا تھا دریا کی جانب, تو دریا بھی سیدھا ہو کے چلن لگ پیا ہے. میں کہا یہ دریا عمر بھی گل مان سکتا ہے, امام حسین بھی گل نہیں مان سکتا. شیری ہلائی جاتے بولو ذرا سبحان اللہ. کمال والی بات ہے. وہ بھائی آپ نے پانی کو طلب بھی کم کیا تھا. آپ نے فرمایا امتحانات تو بعد ساری میں کرنا غریب و غریب بیٹھے رو رو کے تو کے ساڑھے سٹے جانے کئی بہن آرے ایسے آ گئے. وہ جناب و انجین اتنا کمزور کر کے بیان کرتے ہیں, خدا کا خوف کرو مولویو, خدا کا خوف کرو. میں نے کہ بابا جی خاتم حسین کے ساتھ گل بڑی چلتی ہوتی ہے. آپ فرماتے ہو لوگوں جب شہادت بیان کرتے ہو اس انداز میں نہ بیان کرو کہ حسین کی مجبوری ظاہر ہو یا قوم کمزور ہو جائے کہ بھائی
یزید نے نہ ٹکر نہیں لینی ورنہ وہ مارے گا. فرمایا حسینیت ایک تکڑا ہو کے بیان کر کہ آج سچی مچی یزید آ جاوے نا کہ اسی وجہ کے سینے دے وچ جا کے لگی لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات حسینیت بیان کرتے ہیں لوگوں سنو. اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاویٰ میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں جس کو یہ واقعہ یاد آئے یا یہ پڑھے سمجھ آئی نا اور اس واقعے کا درد نہ محسوس کرے وہ بھی کوئی دل ہے اس میں درد آنا چاہیے. وہی اسی تمہاری آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں تو کوئی حرج کی بات ہی نہیں ہے یار. آپ کو کس نے کہا کہ آنسو اگر نکل آئیں تو یہ منع ہے؟ نہیں منع. او بھائی رونا منع نہیں ہے رولانا منع ہے. ایسی باتیں بیان کرنا کہ لوگ رون تے پٹن تے کہنا کہ تو مزہ ہی آ گیا وہ مزہ نہیں آیا. بھائی آپ خود واقعہ پڑھو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں. یہ آنسو نہیں ہے یہ ہیرے ہیں. اور اگر کوئی رلانے کی نیت سے جھوٹ موٹ بھی آئے اعلیٰ حضرت نے فرمایا روایات کے غیر صحیحہ پر ہے فرمایا وہ تو بدبخت ہے کہ ایک جھوٹی روایت سے بیان کرتا دوسرا رلاتا ہے. یہ اہل سنت کا نظریہ ہے اس کو یاد رکھو. ہاں ویسے یاد آ گئی آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے یہ آنسو تو آپ کے لیے سرمایہ آخرت ہے. لیکن تصنع بناوٹ ڈرامے بازی روحانے میتا تھا ایک ہی کرتا پہ ہیں. فرمایا اس رونے سے بہتر ہے ڈرامے بازی آئے تو اس گل پہ رویا کر. وہ امام علی مقام نے تو وہاں پر نماز نہیں چھوڑی میری کیوں چھوٹ رہی ہے. امام نے وہاں پر صبر نہیں چھوڑا میں صبر کیوں نہیں کرتا. امام نے روزہ نہیں چھوڑا تھا میرا روزہ کیوں چھوٹ رہا ہے. امام کی عورتوں نے وہاں پردہ کیا تھا میری عورتیں بازاروں میں بے پردہ ہو کے کیوں چلتی ہیں. امام نے وہاں پر رونا اور پیٹنا روک دیا تھا آج جہاں لوگ واویلا کیوں کرتے ہیں. اگر یہ باتیں ہوں تو پھر رویا کر. سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں اس واسطے حقائق کی طرف بھی آؤ. رہ گئی بات امام علی مقام کی یہ تو نہیں نہ کبھی بھی سمجھ آیا ہے. میری گال سن لیا نے یزیدیوں نے پانی بند کیا کہ نہیں کیا بتائیں بھائی. پتہ کیوں کیا تھا اور آنکھ ایسی نہ پانی پین گے تے نہ یہ جین گے. اسی پانی پیندے رہاں گے تے جیندے رہاں گے. پھر قدرت نے اور جسم خلق نے ایک عجیب نظارہ دیکھا. اللہ نے سماں ایسا بنا دیا جو پانی پیتے رہے تھے وہ پی کے بھی مر گئے اور جنہوں نے نہیں پیا تھا وہ نیزوں پہ چڑھ کے پھر بھی قرآن پڑھ گئے. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں جائے گا. گرامی قدر حضرات اس واسطے امام علی مقام کی قربانی کو سمجھا جائے. اور پھر سنو حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ آپ جب اپنے سفر کی جانب نکلے نا اپنے خیمہ پاک سے تو آپ نے سب سے پہلے خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا یزیدیوں مجھے پہچانو میں کون ہوں. جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. تعارف کروایا تھا لیکن جن کے دلوں میں دنیا کا لالچ آ جائے نا پھر ان کو تعارف کچھ نہیں سمجھ آتا. سمجھ آئی. ان کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہیں فلاں شہر کی فلاں شہر کی فلاں شہر کی حکومت مل جائے گی. اور یہاں یہ بھی بتا دوں عامر بن سعد کو امام حسین نے کہا تھا تم یزید نہ رل گئے ہیں میں تک ساڑھے نہ لا. انہوں نے پتا کیا کیا سی انہیں کہا میرے مکان ٹھا دے گا. امام حسین نے فرمایا جی میں بنوا دیں آپ کا. بٹھے بولو کہ دیکھو فوت نہ ہو جائے. اس نے پھر کہا وہ مکانہ نہیں تو کہا ٹھیک ہے تو میرے بیوی بچے مار چھڑے گا. تو فرمایا یہ بیوی بچے اسی پہ دے چھڑیے. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دنیاوی مال میرے پاس نہیں رہے گا. تو فرمایا یہ آخرت کا مال پہ دے چھڑیے تو پھر رہے گا. آپ کہتے ہیں امام حسین مجبور تھے. تمہیں کس نے کہا مجبور تھے بھائی. یہ امتحان تھا. یہ بیٹھے یا آپ مجھے یہ بتائیں نا یہ تمام اہل سیرت نے لکھا ہے جب یہ قافلہ واپس جا رہا تھا نا تو حضرت امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے ایک شخص ہے جس کا نام زہری ہے. علماء کی دو رائے ہیں. بعض کہتے ہیں یہ رافی ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک تھا لیکن رافی ہونے کے زیادہ اخبار ہے. یہ محدث تھا. اس نے جب حضرت امام زین العابدین کو دیکھا تو رونے لگ پڑا. ہو ایک ہی ہو گیا.
تو آپ نے کیا ہوا اکثر کری آپ نے نیڑے کیتا ورنہ کیوں ہونا ہے انہیں آ کری میں دیکھتا پیا کہ تو بنے ہوا کہ کیا یار نہ چنگا نہیں کیتا ادھر دیکھنا امام زین العابدین نے ایسے کیا ساری تقریریں نیچے جا پڑی آپ نے فرمایا سانو مجبور نہ سمجھ اسی تے رب دی طرف امتحان پاس کر کے ہوتے پیا مجبور نہ سمجھا جائے ہم مجبور نہیں ہیں یہ امتحان یار جب امام حسین کے بیٹے کا یہ حال ہے تو حسین کا اپنا حال کیا پھر یہ نہ کہا جائے کہ وہ مجبور نہیں ہو پاپا امتحان ہے اور امتحان جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے امتحان اتنا سخت ہوتا ہے اور جب بندہ پاس کرتا ہے تو پھر سیاڑے بوڑھی بھی ہوتی ہیں چیچڑ ہوتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ امتحان تھا ورنہ یہ کہنا مجبور تھے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے امام علی مقام نے تو یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ جب بھی اسلام پر کوئی مشکل وقت آئے گا اس وقت جو پہرا دے گا اللہ تعالیٰ اسے سر بلندی عطا فرمائے گا میں بالکل گفتگو سمیٹنے کی جانے والا ہوں گرامی قدر حضرات امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات یہ حیات خبیر کے اندر حسین دیو کی جیسا نے اس بات کو لکھا ہے جہاں ہے آپ سبھی حضرات آپ میں کچھ میں بے چینی دیکھ رہا ہوں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں آپ جو میری طرف رکھے نا میرے بھائی آپ فرماتے ہیں 9 محرم کی جب رات ہوئی نا تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مردوں کو الگ کیا ان کے سامنے ایک دیا جلایا اور ان سے کہا جس نے جانا ہے چلے جاؤ کل خونی دن طلوع ہونے والا ہے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں تم چلے جاؤ میں تم پہ راضی ہوں نبی پاک کے صحابی کھڑے ہوئے آپ کو پتا ہونا چاہیے میدان کربلا میں 8 نبی پاک کے صحابی بھی تھے حضرت موسیٰ بن اس وجہ کا نام بھی آتا ہے حبیب ابن مظاہر کا بھی آتا ہے حبیب ابن مظاہر کا نام زیادہ آتا ہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے 82 سال عمر ہے کہنے لگے اے حسین ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے مشکل وقت ہے اگر حضور نے پوچھ لیا تو کیا جواب ہوگا آپ کہنے لگے انکم تقتلون غدا تمہیں صبح پہ شہید کر دیا جائے گا تو وہ صحابی کہنے لگے الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک یا حسین ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ شہادت کی موت دے اور وہ بھی آپ کے ساتھ ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ توجہ سنیے ذرا امام علی مقام خوش ہو گئے کہا نہیں جانا چاہتے ہو کہا نہیں جانا چاہتے یہ حیات خفی کے اندر حسین دیوی کو لکھنا پڑا وہ کہتا امام حسین کا دریا رحمت جو اس میں آیا رات کا وقت تھا آپ نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم الی السماء فرمایا ذرا سر اٹھا کے اوپر آسمانوں کی طرف دیکھو کہا حسین کیا دیکھیں فرمایا وانظروا الی مواضعکم من الجنہ وہ جنت ہے اور وہ تمہارے محلات ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو امام حسین کو وہاں مجبور نہ سمجھو جو تمہیں جنتیں دکھا سکتا ہے محلات عطا کر سکتا ہے وہ وہاں سے پانی نہیں منگوا سکتا ہے یہ امتحان تھا امام علی مقام اور آپ نے پاس کر کے دکھایا ہے ورنہ میرے حسین وہ کل بھی زندہ تھے میرے حسین آج بھی زندہ ہے سمجھ آ رہی ہے اور آخری بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں سنیے ایک یزیدیت ہے ایک حسینیت ہے درسگاہ کربلا میں میرے امام نے سبق دیا نہ نماز چھوٹے نہ پردہ چھوٹے نہ روزہ چھوٹے نہ تلاوت قرآن چھوٹے نہ صبر کا دامن چھوٹے اور نہ ہی کوئی بد امنی کرے نہ ہی کوئی بے ادبی کرے اور یہاں پر میں بے ادبی پر ایک بات کہہ دوں تاکہ سمجھ آ جائے آپ مجھے یہ بتائیں میدان کربلا میں سب سے پہلے راستہ کس نے روکا تھا امام حسین کا اس کا نام حضرت حر ہے حضرت حر کا نام ہے جنہوں نے سب سے پہلے راستہ روکا تھا اچھا جب ان کو پتا چلا پانی بات ہو گیا تم نے کہا تم نے تو راستہ روکنے کا کہا تھا اب امام کے ساتھ کیا کر رہے ہو یہ پہلے یزیدی لشکر میں تھے انہوں نے راستہ روکا نہیں جانے دیا نہ آگے نہ پیچھے لیکن انہیں یہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے راستہ روکنا ہے نہ پیچھے جانے دینا نہ آگے ہم مذاکرات کریں گے 10 محرم والے دن جب جنگ شروع ہو گئی نا انہوں نے حملہ کر دیا تو ہور کانپنے لگا کہتا ہے میرا کیا بنے گا یہ تو میری وجہ سے سب کچھ ہوا گھوڑا بھگایا امام علی مقام کے پاس آ گئے کہنے لگے میری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے مجھے معافی مل سکتی ہے آپ نے فرمایا ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور اگر تو شہید ہوگا تو تجھے جنت بھی دوں گا
میں ایک بات کہنے لگا ہوں، جو صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں نا، ایسے یتیم العلم یزید الفکر، اجہل الناس اخبث الناس افقر الناس، ایسے بے حیا بے غیرت لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ بالخصوص حضرت ابو سفیان پر کام کرتے ہیں کمینے۔ میں نے کہا سنو، جو ہر یزیدی نسبت کو چھوڑ کر حسین کے پاس آ گئے، اگر وہ جنتی ہو سکتا ہے تو جو ابو سفیان کفر کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے پاس آ گئے وہ جنتی ہے۔ یہ کئی ایسے کمینے ہیں، کئی ایسے کمینے جن کو حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان اچھے نہیں لگتے۔ میں کیا وہ کھٹمل ہے، وہ کھٹمل ہے، وہ لال بیگ ہے، اور رافیوں کے دلال۔ سن لے، اگر وہ حسین کے پاس آ جائے وہ جنتی ہو سکتا ہے تو جو حسین کے نانے کے پاس آ جائے وہ جنتی۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، سبحان اللہ فرمائیے۔ درس گاہ کربلا کا سبق ہے، وہاں پر نماز بھی ہو، امر بھی ہو، روزہ بھی ہو، پردہ بھی ہو۔ اگر 10 محرم کا دن آتا ہے ہماری زندگی میں، سارا دن نماز بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، تلاوت بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، ہماری عورتیں بھی بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بے صبری بھی نہیں کرنی ہے، اور ہم سب کو محبوب کریم کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں۔ اور جو ان کے خلاف ہوگا سمجھ لو کہ وہ حسینیت پہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سارا یزیدی کام کرتے ہیں، بے نمازی، فاسق، فاجر، بے ادب، مکے کے، مدینے کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، علماء کے، ملاوٹ کرتے ہیں، دو نمبریاں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سارا سال کام یزید والے، اور 10 محرم والے دن دے کے حسین کی پکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، کام یزید والے تھے دے گا حسین بھی نہ، اللہ کا نام منو، یہ حسینی ہو کہ کام بھی حسین والے کرو۔ ٹھیک ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے گا، پھر کبھی آپ کی زیارت کریں گے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔